بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قارون نے ایک بدکار عورت کو کچھ مال اس شرط پر دیا کہ وہ لوگوں کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کو کہے کہ تو نے میرے ساتھ ایسا ایسا کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس عورت نے یہ بات کہہ دی تو آپ پر ڈر کی وجہ سے کپ کپی طاری ہو گئی۔ آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر اس عورت سے اس بات پر قسم اٹھائی اور پوچھا کہ تو نے یہ بات کیوں کی ہے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ یہ کام مجھ سے قارون نے کرایا ہے۔ یہ بات سن کر موسیٰ علیہ السلام اللہ کے لیے سجدہ میں گر گئے اور قارون کے حق میں بد دعا کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میں نے زمین کو آپ کے تابع کر دیا ہے، وہ آپ کا حکم مانے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اسے اور اس کے محل کو نگل جا، تو زمین اسے نگل گئی۔ بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ قارون پوری شان و شوکت اور اپنی زیب و زینت کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے آیا اور اپنے لاؤ لشکر اور خچروں میں گھرا ہوا، جن پر خزانے کی چابیاں لدی ہوئی تھی، اور فاخرہ لباس پہن کر موسیٰ علیہ السلام کی مجلس سے گزرا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلی قوموں کے عروج و زوال کے حالات و واقعات سنا کر قوم کو وعظ کر رہے تھے۔ جب قارون کو لوگوں نے دیکھا تو بہت سے چہرے اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے۔ قارون نے جواب میں کہا کہ اے موسیٰ، اگر تجھے نبوت کے ذریعے مجھ پر فضیلت حاصل ہے تو مجھے مال و دولت کے لحاظ سے تجھ پر فضیلت ہے اور برتری حاصل ہے۔ اگر آپ چاہیں تو باہر نکلیں اور بد دعا کریں، اور میں آپ کے لیے بد دعا کرتا ہوں۔ بس موسیٰ علیہ السلام باہر تشریف لائے اور قارون بھی اپنی قوم کے ساتھ باہر آیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے تو بد دعا کرتا ہے یا میں تیرے لیے بد دعا کروں؟ قارون نے کہا میں بد دعا کرتا ہوں۔ پھر قارون نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کی جو قبول نہ ہوئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب میں دعا کروں گا۔ اس نے کہا ہاں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ، زمین کو آج میرے لیے فرما بردار کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، زمین کو میں نے آپ کے لیے متی کر دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے زمین اس کو پکڑ لے، تو زمین نے اس کو پاؤں تک پکڑ لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ اس کو گھٹنوں تک پکڑ لے، زمین نے گھٹنوں تک نگل لیا، پھر شانوں تک قابو کر لیا۔ پھر فرمایا کہ اس کے مال و دولت کی طرف توجہ کر۔ اس نے اس کے تمام خزانے پکڑ لیے اور لوگ ان کو دیکھ رہے تھے۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ قارون اور اس کی قوم کو لے جا۔ یہ سنتے ہی زمین ان کے ساتھ برابر ہو گئی۔ سامعین کرام، حضرت قتادہ سے مروی ہے کہ ہر روز زمین ان کو ایک آدمی کے قد کے برابر دھنسا دیتی ہے۔ حضرت ابن عباس سے نقل کیا گیا ہے کہ ان کو 7ویں زمین تک دھنسا دیا گیا۔ جب اس پر زمین دھنسنے کا عذاب نازل ہوا اور اس کا مال و دولت اور محل برباد ہو گیا اور اہل و عیال بھی اور زمین بھی ضائع ہو گئی، تو اس جیسے مال و دولت کی تمنا کرنے والے پشیمان ہوئے اور انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا جو اپنے بندوں کے جیسے چاہتا ہے تدبیر کرتا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی دھنسا دیتا، اور یاد رہے کہ کافر فلاح نہیں پاتے۔